भाई नासिर अब्बास साहब को बड़ा पसंद है ये शेर कि मेज़बाने शब मेराज मदद कर मेरी, मेज़बाने शब मेराज मदद कर मेरी, आज सुल्ताने मदीना मेरे घर आते हैं, आज सुल्ताने मदीना मेरे घर आते हैं। ये शेर है जनाब नायाब हल्लौरी साहब का। नायाब हल्लौरी साहब हमेशा नासिर भाई की इस महफिल में शिरकत करते चले आए हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मैं देखता रहा हूँ, नासिर भाई से बड़ी क़ुर्बत, उनके दोस्त हैं, हमेशा उन्होंने शिरकत की। लेकिन इस साल उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और वो बहरहाल बेहतर हुआ, खुदा का शुक्र है। सब मोमिनीन ने दुआ की और वो बेहतर हैं और हम मज़ीद आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि उनकी मुकम्मल सेहतियाब हो जाएँ और वो उसी तरह से वो जश्न अगले साल को इंशाअल्लाह मुनक़्क़िद किया जाए और वो शिरकत करें। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं ये भी कहता चलूँ कि मैं बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, हर शायर के बाद ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये महफिल वो महफिल है कि सरकार दो आलम की ज़िक्र से सजी हुई है, महबूब किबरिया के ज़िक्र से सजी हुई है। आज जी भर के दुआ मांग लीजिए परवरदिगार से कि परवरदिगार खुसूसी तौर से हमें इस बीमारी से निजात अता कर दे और जो बेरोज़गार हैं रोज़गार अता कर दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला अता कर दे, जो परेशान हैं उन्हें परेशानी दूर कर दे, जो भटके हुए हैं उनको सही राह दिखा दे। परवरदिगार हमारी तमाम दिली जायज़ हाजात को पूरी कर दे। आइए अब हम बहुत अदब और एहतराम के साथ उस अजीम शख्सियत के हुजूर पहुँचें जो हमारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में खुसूसी तौर से बहुत खूबसूरत अंदाज से करते चले आ रहे हैं। हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हज़रत मौलाना डॉक्टर हसन कुमैली साहब हमारे मुल्क हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं बेहद अदब और एहतराम से मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना डॉक्टर हसन कुमैली साहब के हुजूर पहुँचता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज का खुसूसी खुतबा आप उनसे समाअत फरमाएँ। एक बार बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़िए, क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। वक़ाल अज़्ज़ व जल, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम व नौजवानान अज़ीज़, आज की ये शब कि जब उफ़ुक़ हिदायत पर शम्स रसालत और क़मर इमामत की अनवार की आमद की शब है, लिहाजा आप तमाम हज़रात की खिदमत में, तमाम सामीन व नाज़रीन की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हुए दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब मिल के वक्त के इमाम की खिदमत में उनके अजदाद की विलादत बासादत की मुबारकबाद पेश करें, एक मरतबा बुलंद सलावत के साथ। मैंने 2 आयात को आपके सामने तिलावत किया। पहला पैगाम तमाम इंसानियत के लिए है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम इंसानों के लिए बशीर व नज़ीर बनाकर, वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। मगर बदकिस्मती यह है कि अक्सरियत को इस बात का इल्म नहीं है। अगर अक्सरियत को ये पता होता कि पैगम्बर अकरम की शख्सियत क्या है, पैगम्बर की ज़ात क्या है, पैगम्बर का पैगाम क्या है, तो पैगम्बर अकरम के ताल्लुक़ से ये गुस्ताखियाँ न हो रही होती जो आज हो रही हैं। लिहाजा कुरान ने ख़ुद वाज़ेह कर दिया इस बात को कि अक्सरियत जानती नहीं है। फिर दूसरी आयत करीमा में बयान किया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर।
وقت کم ہو گیا ہے، لہٰذا بہت تیزی سے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ عالمین کے لیے رحمت، جہاں جہاں تک آپ عالمین کو تصور کر سکتے ہیں، عالم دنیا کے لیے رحمت، عالم قبر کے لیے رحمت، عالم برزخ کے لیے رحمت، عالم آخرت کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، ملائکہ کے لیے رحمت، تمام مخلوقات کے لیے رحمت۔ اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، بس بہت تیزی سے میں گزروں گا، کہ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے لیے رحمت ہونا کیا ہے؟ اور آج کے اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، پیغمبر اکرم کی شخصیت ہمارے لیے رحمت کیسے ہے؟ دیکھیے، رحمت ہونا یہ ہے کہ جس انسان کی جب جو ضرورت ہو اس کو پورا کر دیا جائے۔ اگر کسی کی شخصیت میں اس کو پورا کرنے کے تمام اسباب موجود ہیں تو وہ شخصیت رحمت ہوگی۔ ایک بھوکے کے سامنے آپ جواہرات کا ڈھیر ڈال کے یہ کہیں کہ لیجئے قبول کر لیجئے، وہ کہے گا کہ بھائی نہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے روٹیوں کا فراہم کر دینا رحمت ہے، جواہرات کا اس کو دے دینا رحمت نہیں ہے۔ ایک پیاسے کے سامنے آپ قیمتی لباس رکھ کے کہیں کہ لیجئے اس کو زیب تن کیجئے، وہ کہے گا بھائی اس لباس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 2 گھونٹ پانی کی ضرورت ہے۔ تو پیاسے کو پانی دے دینا یہ اس کے لیے رحمت کا تقاضا ہے۔ اسی انداز میں دیکھتے چلے جائیں، بے لباس کو لباس دے دیں جبکہ اسے ضرورت کسی اور چیز کی ہو۔ تو اصل میں رحمت ہونا یہ ہے کہ جب جہاں جس وقت جسے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کر دی جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ انسان کی ازلی ضروریات ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، لیکن اس دور میں اگر آپ تلاش کریں، غور و فکر کریں تو بس آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک عادلانہ نظام کی، ایک ایسا نظام جہاں عدل و انصاف ہو، امن و امان ہو، ہر ایک کو اس کا حق مل جائے۔ تو عادلانہ نظام کی جب ضرورت ہے تو اس کا مطلب کہ باقی ضروریات بعد میں ہیں، یہ ضرورت سب سے مقدم ہے۔ جب یہ مقدم ہے تو تلاش کرنا پڑے گا کہ پیغمبر اکرم کی شخصیت میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کون سے اسباب موجود ہیں۔ بس جلدی سے یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اجازت لے لوں۔ دیکھیے، انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اگر اس پہ غور کریں بات بہت دور چلی جائے گی، لیکن بہرحال کبھی ہم غاروں میں زندگی گزارتے تھے۔ جب انسان غار میں زندگی گزارتا تھا تو اس کی آزادی بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ جہاں چاہے جائے، جیسے چاہے زندگی بسر کرے۔ پھر غار کی زندگی سے آگے بڑھا تو قبیلے کی زندگی میں آیا۔ اب قبیلے کی زندگی شروع ہوئی تو اس کی آزادی کچھ محدود ہوئی، اس لیے کہ قبیلے کے کچھ رسوم و رواج ہیں، کچھ قوانین ہیں، بہرحال ان کا احترام کرنا ہے۔ پھر ایک قبیلے کے بعد قبیلے بڑھے اور کئی قبیلوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو اب اس کی زندگی اور زیادہ محدود ہوئی، اس کی آزادی اور زیادہ کم ہوئی، اس لیے کہ اپنے قبیلے کے رسوم و رواج کا بھی خیال کرنا ہے اور دوسرے قبائل کے قوانین کا بھی احترام کرنا ہے۔ تو جیسے جیسے دنیا پھیلتی گئی، آزادی کم ہوتی گئی اور انسان کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں۔ بس اتنی تمہید کے بعد آپ کو متوجہ کروں، اگر اس ساری چیز کو ہم پیغمبر اکرم کی سیرت میں دیکھیں تو مکہ ایک قبیلے کا شہر ہے۔ ایک قبیلہ قریش ہے جو مکے پہ حکومت کرتا ہے، جس کا مکے پہ بالادستی ہے۔ کوئی باہر سے آئے گا تو اسے اس قبیلے کی اجازت لینی پڑے گی یہاں پر قیام کرنے کے لیے۔ مکے کی زندگی کے اندر قوانین ہیں، باتیں ہیں، مگر بہرحال قبیلے بنی نذیر، بنی قریظ اور بنی قینقاع، لہذا 5 قبیلوں کا شہر ہے مدینہ۔ مکے کی زندگی کے اندر، اچھا یہ ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بات ہو گئی اتنی، اب وقت محدود ہے اس لیے چھوڑنا پڑ رہا ہے باتوں کو۔ دوسری طرف دیکھیں تو 2 سپر پاورز ہیں جو اس وقت سامنے ہیں۔ ایک ایران اور عراق مل کے پرشین امپائر بناتی ہے، اور دوسرے پورا یورپ پھیلا ہوا ہے، روم،
टर्की और जितना भी आप आगे बढ़ते चले जाएं, शाम, ये सब मिलकर रोमन एम्पायर बनाते हैं। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर ये उस वक्त की बड़ी ताकतें हैं। मदीना 5 कबीलों का शहर है, मक्का 1 कबीले का शहर है। अब ये जाहिर है कि बड़ी ताकतें हैं, तो बड़ी ताकतों का अंदाज क्या होता है? बड़ी ताकतें चाहती ये हैं कि हमारा सरमायादाराना निज़ाम चलता रहे, मजदूरी कोई करे, फ़ायदा हमें हो, कहीं पर भी किसी तरह का कोई नफ़ा हो, सबसे पहले हमें हासिल हो। लिहाजा ये ताकतें जो उस वक्त मौजूद हैं, ये अगर आप देखें तो वैम्पायर्स हैं, खून पीने वाली लोमड़ियाँ के जो इंसानों के खून को चूस रही हैं, और इनकी वजह से जो इनके हमनवा, इनके हम ख्याल हैं, वो मदीने और मक्के के अंदर भी लोगों के ऊपर मजालिम कर रहे हैं। इस जुल्म से भरी हुई दुनिया को अदल व इंसाफ से भरने के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को इस तारीक माहौल में भेजा। अब जरा सा यहाँ से देखें, पैगंबर अकरम तशरीफ लाए, जब किसी शख्सियत की सीरत पर बात होती है तो 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। पहली चीज़ कि उसने अपने बुजुर्गों से क्या लिया, अपने बाद वालों के लिए क्या छोड़ा। दूसरी चीज़, उसने अपने माशरे से क्या लिया, अपने माशरे को क्या दिया। बुजुर्गों से क्या लिया और आने वालों के लिए क्या छोड़ा, इस पर जाहिर है कि वक्त नहीं है, लेकिन इतना अर्ज करूं, क्या लिया बुजुर्गों से? जिसके बुजुर्गों में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह जैसी शख्सियात हो, अब्द मनाफ जैसी अजीम शख्सियत जो कलीद बरदार हरम है, जनाब हाशिम जैसी शख्सियत जिनकी सखावत मशहूर है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल्ला, जनाब अबू तालिब, ये हैं बुजुर्ग। इनसे क्या कुछ लिया? वो सारी इंसानी सिफात जो उस वक्त मफकूद हो गई थी, अगर कहीं मौजूद थी तो इन्हीं शख्सियात में मौजूद थी। छोड़ा क्या बाद वालों के लिए? अपनी नस्ल को किस तरह छोड़ा? तो जिसने अपनी ऐसी पाकीज़ा नस्ल छोड़ी हो कि जिसे कुरान ने शजरे तैयबा कहा हो, अब उसके लिए ये गौर करना और ये बात करना कि छोड़ा क्या, पाया क्या, छोड़ा क्या, ये हुई एक बात। अब मुआशरे से क्या लिया और मुआशरे को क्या दिया। मुआशरा कैसा है? मुआशरा ऐसा कि जहाँ अखलाकी तौर पर इतनी पस्ती है कि शिर्क है, जुआ है, हर तरफ कत्ल गारत है, तलवार की बात की जा रही है, कातिल की आरती उतारी जा रही है, जुल्म और जौर की हवाएं हैं जो चल रही हैं, और अखलाकी तौर पर यह पस्ती। दूसरी तरफ अगर देखें तो आलम क्या है, इंसानों के साथ क्या बर्ताव हुआ है, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। ये है वो मुआशरा। इस मुआशरे को पैगंबर ने क्या दिया, बस इतना अर्ज कर देता हूँ, वक्त नहीं चूंकि अब छोड़कर, कि 23 साल की तबलीग के नतीजे में पैगंबर ने इस मुआशरे को जो जुल्म और जौर से भरा हुआ था, अदल व इंसाफ का ऐसा सबक पढ़ाया, फर्ज शनासी का ऐसा दर्स दिया कि जो दूसरों के हक को गज़ब करना काबिल फ़ख्र समझते थे, उन्हें खिताब करके कहा, ये मुहाजिरीन अपना वतन छोड़ के आए हैं, तुम मेरे मानने वाले हो, लिहाजा अपनी प्रॉपर्टी में से आधा इन्हें दे दो। एक हुक्म पैगंबर का होना था कि तमाम अंसार ने अपनी आधी प्रॉपर्टी अपने मुहाजिरीन को दे दी। ये कौन सा जज्बा था जो दिल के अंदर पैदा कर दिया? ऐसा जज्बा कि एक अमीर बैठा हुआ है, उसके पास आके गरीब बैठ जाता है, ये दानिस्ता तौर पे नहीं बल्कि गैर शऊरी तौर पे अपने लिबास को समेट लेता है, अपने दामन को समेट लेता है। तो एक मर्तबा पैगंबर की जब निगाह पड़ती है, कहते हैं, क्या ये गरीब जो तेरे पास आके बैठ गया, इसकी गुर्बत तेरे लिबास में लग जाती? क्या इसकी गुर्बत तेरी तरफ मुंतकिल हो जाती? क्यों तूने अपने लिबास को समेटा? उसने हाथों को जोड़ा, कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आमदन ऐसा नहीं किया, बल्कि ये चीज़ चूंकि मुसलसल मेरी रगो रेशे के अंदर शामिल है, लिहाजा गैर दानिस्ता तौर पर ऐसा हो गया, मगर अब मैं इसका कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि अपनी आधी दौलत अपने इस भाई को दे दूँ। पैगंबर ने कहा, क्या तू इस बात पे आमादा है कि इसकी आधी दौलत ले ले? अब देखिए कहाँ पैगंबर ने शऊर को पहुंचा दिया कि उस गरीब सहाबी ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इसकी दौलत नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दौलत के साथ गुरूर और तकब्बुर भी मेरे अंदर मुंतकिल हो जाए।
ایسے بے شعور معاشرے کو، ایسے ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو، ایسے خون چوسنے والوں کو، ان کے درمیان ایسے کردار پیدا کر دیے پیغمبر اکرم نے۔ اور 23 سال کی اس حیات طیبہ میں پیغمبر نے کیسی قربانیاں ہیں جو ان کرداروں کو دنیا میں لانے کے لیے کی ہیں، دی ہیں قربانیاں۔ ان قربانیوں کے لیے بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ ذرا تصور کریں، ایک شخص صبح اپنے گھر سے نکلتا ہو اور اسے اپنے گھر کا دروازہ کھولنے کے بعد ایک قدم بھی آگے بڑھانا ممکن نہ ہو جب تک خاردار درخت جو اس کے دروازے پر لا کر اس کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، وہ شاخیں جو درختوں کی کاٹ دی گئی ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے ہٹا نہ لے اپنے راستے سے۔ اچھا، یہ پہلا قدم ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ ہر دن کا یہ دستور ہے کہ ابو لہب کی زوجہ ام جمیل جنگل جاتی ہے، خاردار جھاڑیوں کو کاٹتی ہے اور پیغمبر کے راستے کو بند کر دیتی ہے۔ ہر دن پیغمبر اکرم کی انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں، ہاتھ لہو لہان ہو جاتے ہیں اپنے راستے کو صاف کرتے ہوئے۔ اس کے بعد باہر قدم نکالتے ہیں تو اب خار، پورے راستے کے اندر خار بچھے ہوئے ہیں، اسی خاردار راہ سے گزرنا ہے، اپنے پیروں کو زخمی کرنا ہے۔ اب شاہراہ کے اوپر آ گئے تو بچے ہیں جو ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے پیغمبر اکرم کا نشانہ لگا رہے ہیں۔ یہاں سے آگے گزر گئے، میں نے مختصر کیا بات کو، تو اب خانہ کعبہ میں پیغمبر محو عبادت ہیں اور ابو جہل کہتا ہے میرے محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے کوئی تم میں سے جو اس وقت میرے دل کو خوش کر دے؟ جائے اس اونٹ کی اوجھڑی کو لائے اور لا کے یتیم عبداللہ کے پشت کے اوپر رکھ دے۔ پیغمبر سجدے میں ہیں، یہ کوئی بکری یا بھیڑ کی اوجھڑی نہیں ہے، اونٹ کی اوجھڑی لا کے پیغمبر کی پشت اقدس پر رکھ دی جاتی ہے اور چہرہ انور کے اوپر خون اور گوبر مل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر گھر تشریف لاتے ہیں، بیٹی باپ کے لباس کو صاف بھی کرتی جاتی ہے اور روتی بھی جاتی ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتی جاتی ہے، اے معبود میرے بابا کے لیے منزلوں کو آسان کر دے، ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت ڈال دے۔ اتنے مشکل مرحلے، اور پھر یہاں مکے کے بعد مدنی زندگی میں اگر آپ دیکھیں کتنی اذیتیں، کتنی مصیبتیں پیغمبر نے اٹھائیں، جسے ہر سال 8 جنگوں کا مقابلہ ہو، جسے خود پتھر ڈھو کے مسجد بنانی پڑ رہی ہو اپنے اصحاب کے ساتھ، جسے ہر لمحہ لوگوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہو کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے اندر میرا کوئی مرضی نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ میں اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں کرتا، جسے اپنوں سے، غیروں سے، باہر والوں سے، اندر والوں سے، سب سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہو، مگر اس کے باوجود اس نے ایسا معاشرہ بنا دیا کہ جہاں عدل و انصاف ایسا قائم ہوا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں پیغمبر کہتے نظر آئے، لا فضل عربی علی عجمیہ ولا اسود علی الاحمر۔ دیکھو، نہ گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت ہے، نہ امیر کو غریب کے اوپر کوئی فضیلت ہے۔ کلکم بنی آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے۔ فضیلت رنگ کی بنیاد پر نہیں، نسل کی بنیاد پر نہیں، فضیلت ہے تو بس اور بس تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ معاشرہ ہے جو پیغمبر نے قائم کر دیا، اور رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا آج اگر دیکھیں تو آج دنیا کے اندر پھر وہی پیاس ہے، پھر وہی تشنگی ہے، پھر وہی بے چینی ہے، پھر ویسا ہی اضطراب ہے، پھر ہر طرف وہ ویمپائرز موجود ہیں جو خون چوس کر اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، پوری انسانیت کا لہو نکالنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ سارے حالات خود بتا رہے ہیں کہ جیسے اس دور میں حالات کو بدلنے کے لیے کوئی محمد آیا تھا، آج پھر حالات کو بدلنے کے لیے کسی محمد کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر کی شخصیت آج بھی رحمت للعالمین ہے کہ کل بھی دنیا کو اس گھرانے کے بغیر نجات نہیں ملی، آج بھی اگر نجات ملے گی، یہ ظلم و جور ختم ہوگا، عدل و انصاف آئے گا تو اسی گھرانے سے آئے گا۔ لہذا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، بس ختم ہو گئی تقریر، اس سے زیادہ کا موقع نہیں، بس ایک جملہ اور ایک پیغام اور 2-3 جملوں میں مکمل کر دوں۔ اسی لیے پیغمبر متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اہل مدینہ جب مدینہ تک اسلام پہنچا تو اب مدینہ والے پیغمبر سے اصرار کر رہے تھے کہ مدینہ میں تشریف لائیے، آپ مکہ چھوڑ دیجئے، مدینہ آ جائیے، اس لیے کہ مدینہ کے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر ان سے کہتے تھے کہ آپ مدینہ آ جائیے۔ نبی نے اپنے صحابی جناب مصعب ابن عمیر، 19 سال کا سن، ٹین ایجر اس وقت کا، اس کو پیغمبر نے بھیجا کہ تم جا کے مدینے میں
تعلیم کو عام کرو، تم جا کے مدینے میں انہیں قرآن سمجھاؤ۔ 19 سال کا صحابی جس کا عالم یہ تھا کہ وہ جس راہ سے گزر جاتے تھے وہاں اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس شہر کا سب سے بڑا امیر زادہ مصعب ابن عمیر یہاں سے گزرا ہے، لیکن پیغمبر کی راہ پر چلتے ہوئے یہی مصعب ابن عمیر ہے کہ میدان احد میں اس کا لاشا پڑا ہوا ہے اور ایک چادر نہیں ہے کہ جس سے اس کے جسم کو ڈھک دیا جائے، اور پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ دیکھو یہ وہی شخص ہے کہ جس کو کل لوگ خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے، آج راہ اسلام میں اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں، تو اہل مدینہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ تشریف لائیے، پیغمبر عمیر کو بھیج کر کہہ رہے تھے ابن عمیر کو کہ تم اپنے آپ کو بدل لو تاکہ میں آ سکوں، بس میرا بات مکمل ہو گئی۔ نبی کہہ رہے تھے تم خود کو بدلو تاکہ میں آ جاؤں، اہل مدینہ کہہ رہے تھے آپ آ جائیے تاکہ ہمیں بدل سکیں۔ بھئی یہی کل کا محمد کہہ رہا تھا، یہی آج کا محمد کہہ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں مولا آپ آ جائیے تاکہ ہمیں بدل لیں، مولا کہہ رہے ہیں پہلے تم بدل جاؤ تاکہ میں آ سکوں۔ لہذا ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا فیض آج بھی جاری ہے، اس فیض کو لینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے۔ لہذا پیغمبر کا پیغام فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے 6 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں جس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ 2 قطرے، 2 گھونٹ، 2 قدم۔ کون سے 2 قطرے؟ کا ایک شہید کے جسم سے گرنے والا خون کا قطرہ، دوسرے گنہگار کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو کا قطرہ۔ 2 گھونٹ کا ایک غصے کا گھونٹ، ایک صبر کا گھونٹ، اور 2 قدم۔ کون سے 2 قدم؟ اذان کی آواز پر مصلی اور مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم، اور اپنے روٹھے ہوئے عزیز کو منانے کے لیے بڑھنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو سکیں، اور آج جتنی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں ان کا عملی طور پر ہم اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے اور اپنے اخلاق سے جواب پیش کر سکیں۔ اور دعا یہ بھی ہے آخر میں کہ آپ کو معلوم ہے کس طرح کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ انسانیت سے اس وبا کو دور فرمائے، اور تمام بیماروں کو جہاں جہاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ بالخصوص جناب عابد عباس صاحب کو اللہ بحق معصومین شفاء کاملہ عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سبحان اللہ۔ نعرہ صلوات پڑھ دیجیے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو بس یہ اختتامی مرحلوں میں ہیں ہم لوگ، اور اس سال ناظرین حضرات مومنین